السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیورسل ہسٹری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر گزر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں سورۃ المریم آیت نمبر 56-57، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور ان کو وصف نبوت اور صدیقیت سے موصوف فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبوت انہی کو عطا ہوئی۔ دنیا کا پہلا شخص جس نے قلم کے ساتھ لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم سے لکھا، اس کی وضاحت اس حدیث سے ہو جاتی ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خط رمل کے لکھنے کے بارے میں سوال کیا، یعنی جس میں ریت پر کچھ خاص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک پیغمبر تھے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ اکثر علماء تفسیر کا کہنا ہے کہ پہلے شخص جنہوں نے دین کے بارے میں واضح خطاب ڈالا وہ یہی ہیں، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچے رتبے پر بلند کیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات آسمانوں میں ان کے پاس سے گزر ہوا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، اور یہ چوتھے آسمان میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس مذکورہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ مراد اس وقت اپنے زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ پھر جب ان کے پاس ان کے دوست فرشتے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ نے میرے پاس ایسے ایسے وحی بھیجی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی اور باقی ہے، تاکہ مزید میرے اعمال نامے میں ہر روز کے اتنے درجے بڑھ جائے۔ تو فرشتے نے ان کو پروں پر اٹھایا اور لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ تو جب یہ چوتھے آسمان میں پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اس طرح گفتگو کی۔ موت نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ تو فرشتے نے کہا، میری پشت پر۔ ملک الموت نے کہا، واہ، تعجب ہے مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر گیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان میں قبض کر لو۔ تو میں نے کہا، وہ تو زمین میں ہے، ان کی روح چوتھے آسمان میں کیسے قبض کروں؟ تو پھر ملک الموت نے وہی ان کی روح قبض کر لی۔ تو یہ ہے مطلب اللہ عز و جل کے اس فرمان کا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور اس روایت میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوست فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کر کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے۔ تو فرشتے نے ملک الموت سے سوال کیا، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ تو ملک الموت نے کہا، میں جب تک اس کو دیکھ نہ لوں نہیں جان سکتا اور بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی سوائے پلک چپکنے کے وقت کے برابر اور زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ فرشتے کو اس کی وفات کا کچھ بھی علم نہ ہوا۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ مبارک ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔